السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز ہر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بننے والا شر خیر و بدل دے، آمین۔ پھر سسٹرز ہم لوگ سورۃ الانفال آیت نمبر 25 تک ٹرانسلیشن اور آیت نمبر 23 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج کا لیسن مزید 3 آیات مبارکہ کا ہے اور تفسیر کا لیسن آیت نمبر 24 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم۔ ٹرانسلیشن۔ وَاذْكُرُوا اور یاد تو کرو اذ انتم جب تھے تم قلیل کم مستضعفون کمزور سمجھے جاتے تھے فی الارض زمین میں تخافون ان یتفتکم الناس ڈرتے رہتے تھے تم یہ کہ تمہیں اچک لے جائیں لوگ فآواکم تو اس نے ٹھکانہ دیا تم کو وأیدکم بنصرہ اور تائید کی تمہاری اپنی مدد سے ورزقکم من الطیبات اور رزق دیا اس نے تم کو پکیزہ میں سے لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تخونوا اللہ والرسول نہ خیانت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی وتخونوا اماناتکم اور نہ تم خیانت کرو اپنے امانتوں کی وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو وَاعْلَمُوا اور جان رکھو انما اموالکم واولادکم فتنہ بے شک تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہیں وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور بے شک اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ تفسیر آیت نمبر 24 سے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ آج کا لیسن بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور کچھ ڈرانے والا بھی ہے اور اس میں ہر انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ کل کے لیسن میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں کے دلوں میں اگر کچھ خیر کا مادہ دیکھتے تو ان کو ضرور سننے کی توفیق دے دیتے اور اگر تدبر کے بغیر ہی سننے کی توفیق دے دیتے تو وہ اس سے اعراض کر لیتے اور بالکل ہی ماننے کو تیار نہ ہوتے، کیونکہ ہدایت کی راہ پہ چلنے کے لیے اطاعت پیروی بہت ضروری ہے، گویا کہ یہ ایک بیج کی حیثیت رکھتی ہے۔ جب انسان کے اندر بیج ہو تو یقیناً اس کا جو اطاعت کا پودا ہے وہ نشو و نما پاتا ہے، اگر ایسا نہ ہو تو گویا کہ پھر دلوں پہ کفر لگے ہیں
کس چیز کے؟ نافرمانی کے، نفرتوں کے، کفر و شرک کے، جس طرح کہ اور بھی بہت سارے مقامات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ ایسے لوگوں پہ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ایک اور مقام پہ پڑھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید سورہ مطففین میں فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے دلوں میں کیا ہے؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ایسے لوگوں کے دلوں پہ زنگ چڑھ چکا ہے، ایسے لوگوں کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں کس وجہ سے؟ جو کچھ وہ کماتے ہیں۔ گویا کہ ان کے اعمال ہی ایسے ہیں جس کی وجہ سے دل کا کام کرنا ہی چھوڑ گئے ہیں، دل نفرت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس پہ پھر ایمان والوں کو کیا دعوت دی جا رہی ہے کہ جب اللہ کا حکم سنو فوراً اس پہ لبیک کہو، فوراً پکار کو قبول کرو۔ اے ایمان والو قبول کرو، جواب دو، لبیک پکارو، کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، کیونکہ راہ ہدایت پر چلنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیروی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہت ضروری ہے۔ جو کچھ انہوں نے فرما دیا ویسے ہی اس کو مان لینا، خوشی سے اس کو قبول کرنا، دل کی آگاہی کے ساتھ اس کو تسلیم کرنا، اس کو اپنے عمل میں ڈال لینا۔ جیسا کہ فرما دیا اذا دعاکم لما یحییکم، جب تمہیں پکاریں ایسی چیز کے لیے جو تمہیں زندگی بخشیں۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں انسان کی زندگی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ بصیرت کی زندگی گزارے، بصیرت کی نگاہ رکھے، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ازحد ضروری ہے۔ پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان رکھو بے شک اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان۔ یعنی کہ جب انسان ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پھر ماننے کے لیے ایک رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں، پھر انسان قبولیت حق کی طرف آتا ہی نہیں۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ چاہے انسان لاکھ مرتبہ کروڑوں مرتبہ کہے میں نہیں مانتا، میں اللہ کی پکار کو نہیں سنتا، میں تسلیم نہیں کرتا، باغ کے کہاں جائے گا؟ آخر رہنا تو اس نے ایک دائرے کے اندر ہی ہے، نہ تو زمین آسمان کے کناروں سے نکل کر کہیں اور جا سکتا ہے، نہ اللہ کی پکڑ سے بچ سکتا ہے۔ لیکن جب انسان ان چیزوں کو خوشی سے قبول کر لیتا ہے، پھر حدیث قدسی جیسا کہ بارہا آپ لوگ سن پڑھ چکے ہیں، تو ایسے لوگوں کے پھر اللہ تعالیٰ ہاتھ پاؤں بن جاتے ہیں۔ ایسا نہیں نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر حلول کر دیتے ہیں، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ ایسی توفیق دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی قدرت و عنایت کے ساتھ اچھے کاموں کو ہی بجا لاتا ہے۔ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے کہ وہی کام وہ کرتا ہے جو اللہ کی منشا ہے، اللہ کی منشا کے مطابق وہ مکمل زندگی کو ڈال لیتا ہے، اپنے پاؤں سے چل کر اسی طرف جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہوتی ہے، ان چیزوں کو ہی دیکھتا ہے جو اللہ کی پسند ہیں، ان چیزوں کو ہی سنتا ہے جو اللہ کے قریب کرنے والی ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے، گویا کہ غالباً ترمذی کی روایت، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، تو انہوں نے فوراً نماز کی حالت میں لبیک نہیں پکاری، میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ نماز پوری کر کے تو آپ نے تشریف آوری فرمائی،
اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکاریں تو فوراً ان کو جواب دو، فوراً ان کی پکار پہ حاضر ہو۔ تو انہوں نے بھی فرمایا کہ آئندہ میں اس بات پہ عمل کروں گا۔ بخاری کی ایک روایت کے مطابق اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں ابو سعید بن معلّہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور مجھے بلایا۔ جب میں نماز پڑھ کر حاضر ہوا تو آپ نے مجھے فرمایا تم میرے پکارنے پر فوراً حاضر کیوں نہیں ہوئے؟ کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سن رکھا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جانے سے پہلے قرآن کی ایک بڑی صورت بتلاؤں گا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو میں نے آپ کو آپ کی بات یاد دلائی۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، 7 آیتوں پہ مشتمل ہے جو کہ ہر نماز میں تکرر کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، یعنی کہ بار بار ان آیات کو دہرایا جاتا ہے نماز کی حالت میں۔ تو اس پہ بہت سارے اہل علم نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ والدین میں سے جب بھی کوئی ایک کسی کو بلائے جب وہ نفل نماز ادا کر رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ فوراً حاضر ہو، یعنی کہ نماز کو توڑ کر ماں باپ کی بات سنیں۔ جیسا کہ جریج جو بہت ہی نیک شخص تھا، بنی اسرائیل میں سے ایک تھا، تو جب اس نے ماں کی بات پہ لبیک نہیں کہی، ایک دن ماں آئی، دوسرے دن آئی، تیسرے دن آئی، لیکن وہ پریشان بھی ہوئے کہ اللہ ایک طرف میری ماں اور ایک طرف میری نماز۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ نماز کو جاری رکھا۔ ماں بہت پریشان، بلاتی ہے پھر چلی جاتی ہے، پھر آتی ہے پھر بلاتی ہے پھر چلی جاتی ہے۔ تو اس پہ ماں نے بد دعا دے دی کہ اللہ اس شخص کو تب تک موت نہ آئے جب تک یہ فحشہ عورتوں کے چہرے کو نہ دیکھ لے۔ تو اگرچہ بہت نیک تھے لیکن ماں کی جو بد دعا تھی وہ پوری ہو گئی۔ تو پتہ کیا چلتا ہے، اگرچہ یہ واقعہ اس وقت سیدنا ابی بن کعب یا پھر ابو سعید بن معلّہ کے ساتھ پیش آیا، لیکن ایک قاعدہ کلیہ رکھ دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں انسان کی زندگی ہے۔ اور پھر مزید کیا بتا دیا کہ جان رکھو یہ فیصلہ کن بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے دل کے اتنا قریب ہے کہ اس کے خیالات، اس کے ارادوں، اس کی قوت ارادہ اور نیت کو بھی جانتا ہے۔ جو کچھ دل پہ گزرنے والے خیالات ہیں، چاہے وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، ہر ایک کو جانتا ہے۔ اس لیے اپنی نیتوں، اپنے ارادوں پہ مکمل کنٹرول رکھو، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ لگا کے رکھو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں ذرا برابر بھی دیر نہ کرو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ جو دل کے ارادے ہیں، دل کے خیالات ہیں، وہ بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ دل جو ہے وہ الٹ پلٹ ہونے والا ہے، اور انسان کے خیالات بدل جائیں، بعد میں انسان کو اطاعت کرنے کا موقع ہی نہ ملے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر سے جو قبولیت حق کی صلاحیت ہے وہ چھین لے، یا پھر مزید شیطان اس پہ حملہ آور ہو جائے، شیطان اس کو اپنی طرف کھینچ لے، یا پھر موت جو کہ بہت ہی اس کے قریب ہے وہ اس کو آ دبوچے۔ اس لیے اطاعت گزاری میں ذرا برابر بھی دیر نہیں کرنی، ذرا برابر بھی دیر کرنا بعض اوقات انسان کے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔
اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا ثبت قلوبنا علی دینک۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ دعا کثرت سے پڑھیں۔ ویسے بھی دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، دل الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں، اس لیے انسان کو چاہیے بہت کثرت سے دعا کرے کہ انسان کے جو دل ہیں اللہ کے دین پہ مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں، اس کی اطاعت پہ استقامت اختیار کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تھامے رکھیں، ہمارے دلوں کو بھٹکنے سے بچا لیں۔ انہی الفاظ کی کچھ چینجنگ کے ساتھ بھی دعا ہے، اللہم یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی طاعتک۔ یہ دونوں ہی دعائیں بہت ہی خوبصورت ہیں، ان کو لازمی یاد کرنا چاہیے اور اپنے صبح و شام کے اذکار میں شامل کرنا چاہیے۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے لیکن بہت ہی زیادہ میننگ فل ہے، اور مزید اعمال کو جلدی بجا لانے میں بھی حدیث ملتی ہے۔ جیسا کہ مفہوم حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 کاموں سے پہلے جلدی کرو۔ اس میں ایک یہ بھی تھا کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، اس سے پہلے کہ تم پر موت واقع ہو جائے، تم پہ قیامت آ جائے، کیونکہ قیامت والساعۃ ادہا و امر، کہ بہت جلد اور بہت ہی تلخ ہے۔ اسی لیے ایک قاعدہ کلیہ بھی بیان کر دیا، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ بے شک تم آخر کار اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی کہ واپسی بھی اسی کی طرف ہے۔ اللہ کے پاس سے ہی آئے ہو اور اللہ کے پاس ہی واپس جانا ہے، حساب کتاب ہونا ہے۔ اس بات کو بالکل بھی نہ بھولو کہ جو بھی کرو گے تو تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، تم آزاد چھوڑ دیے جاؤ گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ جس مقصد کے لیے دنیا پہ بھیجا گیا ہے اس مقصد کو پورا کر لو، کیونکہ زندگی کے جو سانس ہیں بہت کم ہیں، بہت تیزی کے ساتھ انسان موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ جو گھڑی کی سوئیاں ہیں وہ لمحے لمحے سیکنڈ سیکنڈ پہ ہمیں آگاہی دے رہی ہیں کہ تمہاری زندگی کے جو لمحات ہیں وہ قدرے قدرے دھیرے دھیرے موت کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور پھر واپسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اکٹھے کیے جانا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں جزا سزا ہے، حساب کتاب ہے، اس وقت کو بالکل بھی نہ بھولو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ہمارا جو بہت ہی اہم ٹارگٹ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ ہمارے اندر کیسا جذبہ ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات سامنے آ جاتی ہے، کیا ہم اس کو لینے کے لیے، قبول کرنے کے لیے فوراً سے تیار ہو جاتے ہیں یا کہ ہیلے بہانے بناتے ہیں؟ کیونکہ صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا، ادھر بات سنتے فوراً اطاعت کے لیے گردنوں کو جھکا دیتے۔ صرف صحابہ کرام نہیں بلکہ ان کی جو عورتیں تھیں، ازواج تھیں، بنات تھیں، ان کا بھی سب کا یہی حال تھا۔ جیسا کہ پردے کا احکامات نازل ہوئے رات کو تو صبح بڑی بڑی چادریں لے کر نماز کے لیے حاضر ہوئی تھیں، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی چون چران کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔